اللہ پاک نے بلایا ہے کہ جمعہ دی ادائیگی واسطے آ جاؤ، تسا خوش قسمت حضرات ہو کہ اللہ تعالیٰ دی پکار سے لبیک آخی نے اور اللہ کے در کے اندر حاضر ہو گئے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ میری دعائی یہ حاضری اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول فرماوے۔ جمعۃ المبارک کی نماز یہ کوئی عام نماز نہیں، قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ جل شانہ نے اس جمعہ کی نماز کا خصوصیت کے نال تذکرہ فرمایا۔ باقاعدہ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے جس سورت کا نام ہے سورت جمعہ ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ والے دن تانوں نماز واسطے پکاریا جاوے، بلایا جاوے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ پاک کے ذکر کے دوڑ پاؤ، وذروا البیع، اور فرمایا اپنا کام دھندہ، کاروبار، تجارت ساری فوراً چھوڑ دیو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ میرے رب نے فرمایا کہ اے جمعہ دیر دور پڑھنا اور اپنا کام دھندہ، کاروبار، تجارت چھوڑ دینی، یہ تواڈے واسطے بہت زیادہ بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تانوں کچھ پتہ لگتا ہے کہ چنگا کام کیڑا ہے، مہرا کام کیڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جمعہ کی نماز چھوڑنا اس کے وعید بھی بڑی سخت ہے کہ حدیث پاک میں آیا، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی عذر کو جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو بندہ ایسی کتاب کے اندر منافق لکھی جاتا ہے، یہ کتاب نہ تبدیل ہو سی اور وہ کتاب نہ مٹ سی۔ اس واسطے جمعہ کی ادائیگی باعث اجر و ثواب ہے، اور جمعہ کی نماز چھوڑنا اس سے سزا اور اللہ تعالیٰ کی طرف ناراضگی ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص نماز کا جماعت کا اہتمام نہیں کرے گا اور جو شخص جمعہ کی نماز کا اہتمام نہیں کرے گا، اس کے بارے کیا ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز با جماعت کا اہتمام نہیں کرے گا اور جمعہ کی نماز کا اہتمام نہیں کرے گا، وہ بندہ جہنمی ہے۔ اس واسطے نماز کی اصل فرضیت جو ساڑھے ہے وہ اصل فرضیت با جماعت ہے، اور جماعت کا اہتمام کرنا چاہتا ہے۔ اہتمام کیوں ہوتا ہے کہ جب دیکھو نا تو اگر ککی نہ والے واسطے تو سمجھنا آسان ہے کہ تمہیں مثال کرو تو لاہور جاتا ہے، تو انہوں پتا ہے کہ صبح کو 13 بجے ٹائم میں جانا ہے، اور میں اس پہ پائے جانا تو میں لاہور اپنا جتنے بجے میرے کام ہے میں پہنچ جاتا، اور 3 بجے کو لاہور ٹائم سے چڑھنا ہے نا، اور راتی ویلے نال سائن ہوتا ہے، لیکن سمجھ کے باوجود بھی اس کی فکر ہوتی ہے تو راتی کئی دفعہ نیند کھل جاتی ہے کہ حالی نیند کھلی ہے، اچھا نہیں حالی 11 بجے ٹھیک ہے، حالی ٹائم کیا بہت سائن جاتا ہے، پھر آدمی سمجھتا ہے مور نیند کھلتی ہے، فکر تو نیند نہیں آتی، پھر آدمی کہتا ہے اچھا حالی 1 بجے ہے، چلو حالی 2 گھنٹے رکھ دینا، 10 گھنٹہ میں سائن لینا، بڑو کیسا
منہ ہاتھ دھو کے کپڑے پا کے میں لاہور جان کے چاچا سا جس چیز کا اہتمام ہوتا ہے فکر ہوتی ہے نا تو بندہ انہیں کرتا ہے اپنی نماز با جماعت کا اہتمام کوئی نہیں فکر کوئی نہیں حالانکہ نماز کا بھی انہیں فکر ہونی چاہیے کہ آپ فجر لے آئے ہیں فجر کی نماز با جماعت پڑھیے نہ رات سوتے ہیں تو کئی دفعہ نیند کھل جانی چاہیے کہ میں صبح جا کے جماعت نال نماز پڑھا اور اسی طرح پھر جو ہے جب فجر آیا پڑھ کے چلا گیا پھر بھی بار بار ادھر دھیان ہوئے کہ زور کی نماز 1:30 بجے ہے 2 بجے ہے میں دوبارہ مسجد پہنچ رہا پھر جب زور پڑھ کے گیا پھر اثر کی فکر ہوئے جی اثر پونے 5 بجے ہو رہی ہے کہ میں اثر تک بار بار بندہ گھری بیٹھے یہ ہے نماز با جماعت کا اہتمام اس طریقے صاحب ایمان نو اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے 8ویں دہاڑے جمعہ آتا ہے جمعے کی فکر کرنی چاہیے اور جمعے واسطے تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خصوصی اعمال ارشاد فرمائے کہ جمعے والے دن تو سارے اعمال کرو جمعے میں غسل کرو یعنی اپنے آپ کو پاک صاف کرو غسل کرو اور غسل تو بعد پھر جو تواڈے کپڑے دے وچوں سب تو اچھا جوڑا ہے جڑا تساں اتنے خوشی غمی تے پا جاندے ہو اچھا جوڑا ہے تو جوڑا تساں پاؤ مسواک کرو اپنے دم صاف کرو خوشبو لاؤ اپنے ناخن کٹو اپنے جسم کے والد کی صفائی کرو اپنے آپ کو بڑا سنبھال کے خوب تیاری کر کے اہتمام کے بعد اللہ کے دربار حاضر ہو تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سب تو پہلے جمعے اندر مسجد کے اندر اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہوتا ہے اگر جمعہ کی ادائیگی واسطے اس بندے نے ایک اٹھ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے تو انعام کیوں رکھا ہے اللہ کے نبی نے کیوں ارشاد فرمایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش ہے کہ میرے جو امتی ہے نا جو ہی اللہ کے ساتھ جمعہ کے دیارے آوے فوراً پہنچے ساڑھی حالت بدلی ہے بڑی ماری ہے آپ سارے دی میں موجودے جمعہ پڑھاؤں گا کہاں میرے نال آ جانا اگر میں عوام میں جو تم پتہ ہی وہ کچھ بچار اللہ ساڑھی مسلمان ہونے کے ناطے کے بعد مجموعی طور پر ساڑھی حالت بدلی ہے جہاں بیت میں کتنی دیر ہو گئی اذان آئی ہوں اپنے مسلمان کی یہ حالت ہے کہ 5 بندے بیٹھے 6 بندے بیٹھے 7 بیٹھے باقی بچے بیٹھے تو میرے بھائیو تھوڑا سا نہیں جی پتہ نہیں مسئلہ کہ ساری کٹنگ دی نہیں بڑے ہاتھ پیر مارے جی کام سیدھا نہیں ہوتا پیا کمائی بھی ہے کاروبار بھی ہے پتہ نہیں گھر سے دست نہیں نکلتا پیا پتہ نہیں جی ساری پوری نہیں بندی پہ گی پتہ نہیں جی سارا کچھ ہے صحیح لیکن ذہن میں سکون کوئی نہیں سمجھ آ گئی نا ڈپریشن کے مریض ہیں میرے بھائیو آپ کا سارے میرے سمیت کسی کو نشانہ آپ اللہ تعالیٰ کی پوری مدد کتنے آئے قرآن مجید ہے اللہ خبردار بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ جو دل ہے نا انہاں کا جو سکون ہے انہاں کی جو خوشی ہے دل جو شاد آباد رہتا ہے وہ اللہ کے ذکر نال رہتا ہے نماز با جماعت اللہ کا ذکر ہے قرآن مجید کی تلاوت داتا علاج ختم ہو گیا ہے جمعہ ہے جمعہ تو مسلمان تشریف لایا سے 200 بندوں جیسی 250 بندوں جیسی حالانکہ پوری آبادی کا کوئی 250 ہوتا اگر سارے آبادی مسجد اکٹھے ہو تو جگہ ہی کوئی نہیں ہوئی پکی چترایا جو 4 جمعے ہوتے ہیں 4 جمعے ہوتے ہیں 5 جمعے ہوتے ہیں یہ کچھ ہی ہوتا ہے میں نے پکی دی ساری آبادی بھی جمعہ پر واسطے نکل پڑے نا مسلمان جو اللہ کا ساتھ آیا تو پکی دی مسیحت کروڑوں کی تھا اکائی ہو گئے لیکن حالت بدلی ہے مسلمان دس تو بس نہیں ہوتا کوئی اہتمام نہیں کوئی تیاری نہیں
پھر اس کو برائے نام بس جمعے تے حاضری لگاونی ہے، اصل ٹائم تے نہیں جاتے۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعے کے وقت کے اندر ہے سب تو پہلے اندر ایک جو قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد اندر ہے اس کو گاں کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، ثواب کم ہوتا جاتا ہے جی آج کل آسان نے کہ خطبہ ہوتا پہ ہوتا ہے تو خطبے سے خاموشی کا حکم ہے، اب تک کہ فرشتے بھی لکھنا چھوڑ دیتے ہیں خاموشی کے نام خطبہ سنتے ہیں، خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ معاف فرمایا ایسا ہو گیا جمعہ تجھے یہ پہلے سنتا ہے وہ سننے لیٹ رہا سے سنتا گیا اور جمعے تو بعد آ رہی سنتا انہوں کا بھی اہتمام کرو، سلام کریا اور اسین جانے اللہ معاف فرمائے۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صاحب ایمان ہے نا یہ دل مسجد کے اندر این لگتا ہے کہ جی مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے اور پانی کے اندر مچھلی کا دل لگتا ہے، صاحب ایمان کی مسجد کی حالت ہو رہی ہے۔ اور مچھلی جیڑی ہے نا پانی دے وچ رہنا او دی زندگی ہے، پانی تو باہر تو زندگی شاید موت۔ جو مچھلی پانی تو باہر جاوے وہ تڑپنا شروع کر دیسی، تڑپتی جان دے دیسی۔ صاحب ایمان دی مسجد دے اندر یہ حالت ہونی چاہیے کہ جی مچھلی میں پانی دے اندر سکون ملتا ہے وہ سکون مل گیا۔ اور منافق اس کی مسجد کے اندر کیا حالت ہوتی ہے؟ منافق کی مسجد کے اندر ایسی حالت ہوتی ہے کہ جی پنجرے کے اندر پرندہ پھنس جاتا ہے۔ پنجرا میں پنجرے میں پرندہ لگے ہوئے تو پرندہ پنجرے تو پرندہ پڑ رہا نا تو پنجرے کے اندر ڈک دیو تو ایک طرح سکون لگا جیسے تو کیا کرے سی وہ بچ سی کہ کدھر تاکہ کھل گئے تو میں اٹھا، کدھر تاکہ کھل گئے تو میں اٹھا۔ یہ کیفیت ہو سی نا میرے بھائیو، یہ منافق کی حالت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیے کہ منافق مسجد کے اندر انہیں ہوتا ہے جتنی دیر واسطے بنتا ہے کہ جویں پرندہ پنجرے کے اندر پھنس گیا ہے کہ فوراً کو تاکہ کھلے کہ او ملے۔ اللہ معاف فرمائے جی آج کل اپنی حالت ہے کیا ہے جب نماز کا سلام پھرتا ہے تاکہ تو نہیں کھلتی اپنے واسطے۔ میں تا اٹھاٹا ڈر لگتا ہے اپنے آپ کا کہ جمعہ والے دن میرے آقا نے فرمایا قبولیت کی گھڑی ہے جمعہ والے دن، جو بندہ اس کا مانگ لگتا ہے نا اللہ جل شان اس کا منگے اس کو عطا فرما دیتے۔ اور ہر نماز کے بعد دعا ویسے بھی قبول ہوتی ہے، جو نماز جو دعا کی قبولیت کے مواقع ہے نا بھائی اس جگہ پہ دعا قبول ہوتی ہے تو بیت اللہ کے پہلی نگاہ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ بیت اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان منتظر میں اٹھ جا کے کھڑے ہوئے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش برس رہی ہوئے اور بارش کے وچ کھڑے ہو کے تو دعا منگو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، سمجھ آ گئے نا؟ اسی طریقے نال فرض نماز تو بعد بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اچھا یہ سلام پھرتا ہے جمعے والے دن عید مرنے آئے پہلے سنتا انہیں مصروف لوگ ہیں لیٹ آیا سے پہلے ان کے نہ پڑھیا، سمجھ آ گئی نا؟ اور بعد آئی جمعے تو بعد 6 سنت مؤکدہ ہیں، 6 وہ فرض سے پڑھیں تو ترمذی شریف کی حدیث ہے اور ترمذی شریف میں لکھا ہے کہ جمعے کے بعد جو سنتا ہے کتنی ہیں؟ 6 ہیں۔ پہلے 4 پڑھو، مر 2 پڑھو، مر 2 نفل رکا ہوا اور اس کے بعد میں کہ تسی تسبیح فاطمہ پڑھو، وہاں اجر اس تسبیح کا۔ غریب صحابہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسا نماز پڑھنے انہیں مالدار بھی پڑھ دے، جو ایسا روزہ رکھ دے انہیں ذمہ دار بھی روزہ رکھ دے، لیکن وہ اللہ نے راہ خرچ کریں دے، صدقہ خیرات کریں دے، وہ زکات دیں دے، سمجھ آ گئی؟ ساڈے کو بھی ایک شنا سا غریب ہے
وہ اصل سوال زیادہ رہ گیا نا، سب پیچھے رہ گیا تو آسانوں میں سے کیسے یہ کروا کروا ہے کہ حضرات صحابہ کرام سے فکر، حالانکہ جنہوں نے رضا کا اعلان دنیا کی ہو گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میاں تو ہر نماز کو بعد 33 دفعہ سبحان اللہ اور 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کیا کرو تو ہم بھی وہ صدقہ خیرات دینے والے دے برابر ثواب دی گئی سی۔ تو جمعہ تو سب پڑھ لیا، جمعے تو بعد جھٹ باہر خدا دے گھر وچ بیٹھے، یقین جانو تو سجدے دی نماز بھی پڑھنا جتنی دیر مصلی تے بیٹھے رہو نا، حدیث پاک کے اندر فرشتے تمہارے واسطے دعا کرتے کرے میرا اللہ اس کی رحمت فرما، میرا اللہ اس کی بخشش فرما دے، میرا اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ کچھ پتہ نہ ہوتا آپ یہ نہیں کہ اپنے کو وقت کوئی نہیں، میں مسیح تے جٹ نہیں پا سکتا، میرے کو وقت کوئی نہیں۔ بس وہ کہا کہ گھر مریض بھی ہوتا ہے، گھر کون ہوتا ہے؟ مریض ہوتا ہے۔ آپ موٹر سائیکل سے جانے ہیں بھی ایک دوائی نہیں ملی، شور کو ٹورنامنٹ جاتے پہ ہوں گھر مریض ہے، ڈاکٹر آخیا دوائی ہونے لائے گیا، بس وہ بات رائے نہ کوئی مداری کار لگا کرو تو نہ سجاٹ موٹر سائیکل چلا کے وہ بھی ویک لینے آ ویک لینے آ رائے کوئی دوست مل گیا، چلو یار تو ربی مل گیا ہے تو گھر مریض ملائی دوائی نہیں تھا مجھے چلو ربی مل گیا پائے کپ چاہ تھا پی لینے آ اٹھائی گالی ہو گئی کپ چاہ تھا پی لیا بس مداری کار دوائیاں بیچنے والے نا سڑک کے نال پائے کرتے ہیں تو کتنا نال سپورٹر والے کھلو تو ان میں دیکھ لو سارے کو وقت ہے، صرف مسجد واسطے کوئی نہیں، صرف مسلح واسطے وقت کوئی نہیں۔ اچھا ایسے یاد سلام پھر سی آتا فوراً مال لیں گے کیا کر لیں گے فوراً جو مال لیں گے پچھلی سنتا ہی گئی دعائی گئی ذکر اذکار ہی گیا، حالانکہ جمعہ قبولیت کا دہاڑا ہے، افضل دہاڑا ہے، تو فوراً اچھا اتنے سا مال میں پوری پائے گئی ہے، کسی بھی پہلے سجانے کو وقت بچا کے گئے ہیں وہ اپنے پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں یا انہیں چند لمحات نال اساں چند تے پڑ گئے ہیں یا ساڈے جڑے ہے 11 ود گئے ہیں پہلے جڑے مسجد جو 10 منٹ بچایا ہے نا الحمدللہ 10 منٹ محنت کرے اندر یا تو میں ایک کلا اور دتا لیا آئے میں ایک پلاٹ اور لاتا ود گئی ہے۔ ہاں اس کا پتہ لگسی قیامت والے دن جڑا کچھ وقت میں مسجد دیتا ہے، جڑا میں نماز تو پہلے آ کے بیٹھا، جڑا نماز تو بعد میں کچھ دیر پہ گیا، جڑا میں سجدے کیتے، جڑا میرے منہ تو سبحان اللہ نکلیا ہے، الحمدللہ نکلیا ہے، میرے منہ تو اللہ اکبر نکلیا ہے، پتہ قیامت اپنے لگسی جدو نامہ اعمال اپنی نیکیاں تلدیاں پہ سن کہ مسجد جاٹبانا کتنا باری آئی، سبحان اللہ آخنا کتنا بھاری آئی، اے بچے کو قرآن پڑھنا پڑھانا کتنا بھاری آئی، یہ قرآن پڑھنا پڑھانا کوئی معمولی کام ہے۔ قرآن عظیم الشان کے اندر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنے نبوت کا تذکرہ ہے نا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے تے احسان فرمایا کہ رسول انہاں دے اندر بھیجیا، پہلا کام یہ دسیا ارشاد فرمایا کہ یاتلو علیہم آیات ہی او نبی لوکاں کو قرآن پڑھائیں دے تو نبی کیا کہہ رہے ہیں یاتلو علیہم یتلو علیہم آیات ہی وہ اللہ کے نبی لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ خدارا قرآن نو معمولی نہ سمجھا، اسا مونے جیدے دا قرآن کاجے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لوگوں کو قرآن پڑھایا، اتنا پڑھایا، اتنے حفاظ تیار کروائے
کہ ایک علاقے کے لوگ آئے حاضر خدمت ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصا اپنے علاقے قرآن پڑھاونا سانو کچھ کاری دیو پڑھاون واسطے میرے آقا نے 70 کاری عطا فرما دی یا لائے واسطے آیا کہ قرآن پڑھا التبیان فی علوم القرآن کتاب ہے تفسیر کے بارے عرب ایک عالم نے لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات مدینہ منورہ کی گلی تشریف لائے جاتے ہیں نا لوگوں کے گھروں کی قرآن کی آواز آ رہی ہوتی ہے مثال کے طور پر بھائی عباس صاحب بیٹھے انہوں کے گھر کا مجھے نہیں پتا کہ کس کے جگہ ہے لیکن بلارے تو واقع پائے کہ انہوں کا بلارا میں فون سے سنا یا دیوار کی دوسری طرف بھی کلے ہوئے نا میں نے سارے مارے تب آواز نال سنجان لے سکے بھائی عباس تو ساٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت صحابہ حاضر ہوتے ہیں آواز تو سنجان ہوتی ہے کہ یہ فلاں کا بلارا ہے فلاں کا ہے نام تو واقفیت ہوتی ہے لیکن بس اوقات کسی سے گھر کا پتا نہیں ہوتا تو اس کتاب والے نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی جب رات میں مدینہ منورہ کی غریب تشریف لائے جاتے ہیں تو برجوین حضرات صحابہ کرام جو قرآن پڑھن کی آواز ہمتی پہ ہوتی آئی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچان لیں گے کہ فلاں کی آواز ہے فلاں کا گا رہے اے فلاں کی آواز ہے فلاں کا گا رہے اے فلاں کی آواز ہے فلاں کا گا رہے آپ نے گرج بھی قرآن کی آواز ہم دی ہے کٹھینی ہے ساری عورتیں مرد سارے کمائنے ہیں بڑے جوان سارے کمائنے ہیں کسی کی کٹین نہیں کٹین نہیں کری کٹین کا واحد حل اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری بس اور قرآن پڑھنے کی ترغیب دیتی فرمایا ایک کے بھارت کے دونوں سات نیکیوں مل سے اور نال پھر وضاحت فرمائی کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ترائے حرف ہے الف تدا نے کیا لام تدا نے کیا میم تدا نے کیا ایک سپارہ جب پڑھے کتنا تسی قرآن کتنے حروف پڑھی گئے اور کتنا جو رہے وہ تمہارے کھاتے کے اندر اجر و ثواب اکٹھ ہو گیا قرآن معمولی چیز ہے اپنے آپ میں قرآن مجید کے ساتھ جوڑ لو حدیث پاک جایا فضائل اعمال اس حدیث ہے کہ قیامت والے جتنی قرآن کو آگے سفارش کرنی ہے اتنی کہیں بھی نہیں کرنی کسی نبی بھی سفارش اتنی نہیں کرنی کسی فرشتے بھی اتنی سفارش نہیں کرنی جتنی قرآن سفارش کرتی ہے اور فرمایا دو جھگڑالو ایسے ہیں کہ اللہ کے دربار جھگڑا کرے سر اور اپنے گھر منوا کے راستے میں تو رمضان اور قرآن ہے تو میت کو قدر رکھ دیتا جاتا ہے نا سورت ملک اگر کوئی سمجھی باقی پڑھتا ہے نا تو سورت ملک آ جاتی ہے عذاب قبر پتہ پوری مارنے وہاں تو شام تک دفنا لے تم کو پتہ جو رات کی قبر ہے جائے گی بڑا واسطے تو بیمار ہونا ضروری نہیں کو بڑھا ہونا ضروری نہیں مرن واسطے صرف زندگی کا ٹائم ختم ہونا نہیں ہوئے ٹائم نہ کیا تو جب کیا یہ گلوں کی تو کر لیا کر لیا اصل اسٹور پر نہ جاتے ملتان ہو جاتے تو بندہ بچ جانا سکا کتنے ملتان ہی کہ مر کے آ گئے تیری میری گلوں سمجھ آ گئی کہ اس میں ٹائم آنا ہے تو لگنا جانا ہے بہت کچھ کسی آخر تو کافی مربے دریا بنوایا ہے نا پنجی پوز میں تو مربے کا ثواب ہی دکھا دیو باقی جو اترائے ملن جو یہ بنائی ہے نا کارٹن فیکٹری ہے انہوں نے بھی ثواب جو ہے سارا ثواب کر دیو باقی جو طلاق لیا نا انہوں نے سارا ثواب ہی کر دیو سمجھ آ گئی نہیں اس میں مدرسے کے جی کوئی سپارے پڑے ہو دے دیا جی کوئی بچے بھیج دیا سمجھ آتی بھیج یہ تو سب ہوئے جی کا کاجے جب ختم تو دعا منگی تھی پیو دی دسے پیارے لکھ کے دیندے ہو یا پلاٹ لکھ کے دیندے ہو یا نوکریاں لکھ کے دیندے ہو اس نے کیشہ لکھ کے دیندے ہیں جی اتنی دفعہ سورت یاسین شریف ہے اتنی دفعہ جی کلمہ شریف ہے جی اتنی دفعہ کیشہ ہے جی اتنے ختم ہیں جی اور میرے بھائیوں سچی بات ہے کوئی پتہ نہیں کس ٹائم آتا لگے جاتی
اور یہ بھی بات ہے کہ اپنے ہاتھ نال اللہ دے راہ تے دے لو، پچھلے کوئی نہیں دینا۔ جیڑا بندہ اپنے واسطے نہیں دیتا وہ تو واسطے دعا دیتا نہیں۔ ایک گل تھوڑی سیانے دی بات نال سمجھنا کہ جیڑا بندہ میں اپنے ہاتھ نال اپنے واسطے نہیں وہ دیتا پیا، میرے واسطے دعا دیتا غلط پیچھے دینا۔ اپنے خرچ کرو اللہ دے راہ تے، اللہ دے راہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول قرآن مجید کی پہلے سپارے آیت ہے، یہ گال دوسرے سپارے دے آخر تے ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے یہ میرے راہ تے نا مینوں قرض حسنا دے وے۔ تو ایت نازل ہوئی نا تو ترائے قسم دے گروہ بڑے مفسرین نے لکھا ہے۔ پہلے کہ ویکھو جی نویں گل ہے اللہ غریب ہو گیا جنہوں نے ساڈے کول قرضہ منگدا ہے، پٹی گئے چھوٹے سمجھ آ گئی کہ اللہ غریب ہو گیا ساڈے کول قرضہ منگدا ہے۔ یہ نویں گل سنو تو ان پٹی گئے۔ دوسرا او ہائی گروہ جڑے چپ رہے انہاں کے پاس نہ دے دیا تو سن لیا کچھ ہی نہیں۔ تو ترائے بندے کیا ہے نا مسجد نماز پڑھے تو میں ان کی سزا سے نماز بلندہ نہیں، نماز بلندہ نہیں تا نماز پورے سو تو تھوڑی نماز ترت ہوئی سی۔ انہوں نے نماز جو دیتی تو ایک دور رہا یاد ہی نہیں ہے میاں نماز دور میں کوئی نہیں، دعا اللہ ہے تو بول دیا تیری نماز ٹوٹ گئی، پریا کہ نہ ملے نہیں ہے تو نہ نماز پڑھے نہیں ہے۔ ایک دوسرا گروہ ہے کہ اللہ کا حکم سنتا لیا، یہ آپ کا سننے سارے ہیں لیکن کریں دے آپ نے مرزدہ کہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے بلکہ ساٹھے کو لو کاشا نہیں سمجھ آ گئی نا۔ تو چوک رہے تیسرا گروہ مخلص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت حاضر ہوئے، عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساڈے کولوں قرض منگیا ہے یہ واقعہ اللہ نے منگیا، ساڈے کولوں اللہ تعالیٰ قرض منگتے پے؟ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں اللہ تعالیٰ قرض منگتے پے اور یہ بدلے تانوں جنت دیندے پے۔ یہ بدلے کی دیندے پے؟ جنت دیندے پے۔ صحابی رسول اٹھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نبوت کا ہاتھ تکا کرے آئے نا، اللہ کے نبی نے ہاتھ تکا کیتا، ہاتھ بڑھایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے آقا میں تھوڑے ہاتھ سے جہاد دیتی بیٹھا، میرے دو باغ ان کھجوراں دے میں تو ہی اللہ نے قرضہ دے چھوڑیا، میرا کوئی طریقہ ہے ہی ہے میں اللہ نے دے چھوڑیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو درداء نہیں ایک بات اپنے واسطے رکھنا تیری ضروریات زندگی ہے، دعا جو ہے اللہ کے راہ دے چھوڑ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے آقا پھر میرا جو سب سے اچھا باغ ہے نا ہاں کہ ہاتھ رکھیا ہے چھوڑ دیا آپ پہلے دے دیا جمعے تو بعد میں کپڑا پھرتا کبھی جدا آلہ میں تو بیٹھے ہو گیا سمجھ آ گئی ہے نا جدا آلہ کبھی کسی وکیل میں بیٹھے ہو گیا کہ چلتا تھا آلہ الحمدللہ ایدہ آلہ تساں دے خدا دے گھر رہتے اور اس دان دے بدلے خدا دے گھر کی تواڈی مال دی حفاظت، عزت دی حفاظت، ایمان دی حفاظت، قبر دے عذاب تو بچائے پھر نصیب جو ملتا ہے نا قیامت دے دی کامیابی نہ دان نال ملنی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا وہ باغ جڑا سب تو اچھا ہے اور اس کے اندر 600 درخت کھجور ہوتا ہے۔ کتنا درخت ہے؟ 600 درخت۔ معارف القرآن تفسیر اٹھاتے ہوئے مولا درخت دے چھوڑیا، اللہ کے نبی نے قبول فرما لیا، وقت کر دیتا، اللہ نے راہ دے دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں جنت دے ویکھ رہا ابو درداء دے جڑے اللہ کا رات پھلاں دے نال لگے ہوئے یہ بدل اللہ کہہ جنت وچ باغات میں محمد ویکھ رہا اور پھلاں دے نال لگے ہوئے پھل سمجھ آ گئی نا اور ابو درداء دے محلات میں نظر آ رہے میرے بھائیو اپنے آپ کو قرآن کے نال اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال جوڑ لو دنیا کا
سب تو بڑا خسارہ ہی ہے یہ کہ آپ اللہ اور اس کے نبی نال ترٹ جاتے ہیں۔ یہ ایسا خسارہ پھر نہ دنیا دور ہو سکتا ہے نہ آخرت دور ہو سکتا ہے۔ دعا ہے کہ میں جو کچھ عرض کیتا ہے